ملاقات کا تو کوئی کرکس بتایا نا میاں صاحب کی ملاقات جو آپ جو اس کی کوئی ہائی لائٹ بتایا نا کیا کہتے ہیں وہ. دیکھیں بدقسمتی سے میاں صاحب اس حوالے سے تو رنجیدہ ہیں کہ آج ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا، اور ہم پھر بار بار ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، نواز شریف کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، مگر نواز شریف پاکستان سے دشمنی کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرور بات کرتا ہے. نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے دشمنی کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے یا مخصوص لوگوں کو لے آئیں گے اور دوسروں کو آپ چھوڑ دیں گے کسی وجہ سے بھی، تو یہ جسٹس نہیں ہوگا. اس کو نواز شریف ان بڑے لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ کو تاثر ملا ہے ملاقات سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ڈے ون سے ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین قانون کی، اخلاقی قدروں کی، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کی، آئینی جو ادارے ہیں ان کی قوم میں عزت کی جو کوشش تگ و دو جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ ان کا خواب، ان کا جدوجہد، اس کے ثمرات جو ہیں وہ قوم کو، ریاست کو نہیں مل سکتے جب تک آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کرتے پبلک میں. اور پاکستان کے خلاف دھرنوں کی 2014 سے جو سازش ہوئی اور جس کا نتیجہ پھر 9-10 مئی کو قوم نے بھگتا، اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر پاکستانی قوم کس طرح یونائٹ ہوگی یا آئندہ ملک کے لیے کس طرح کام کرنے کے لیے تیار ہوگی. نواز شریف صاحب کیا یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایک بندہ ماضی میں سبق سیکھ لیتا ہے، صحیح ہے غلط کی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک مشرف صاحب کا احتساب کرنے چلے تو کتنا بھاری پڑ گیا تھا نا، کتنا معاملات خراب ہو گئے، کتنے معاملات مشکل ہو گئے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کٹہرے میں لانا چاہیے. سیکھا نہیں ہے کوئی انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں مشرف کے حوالے سے، یہ بات درست ہے کہ اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں، مگر کیا اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ آئین قانون یا پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا؟ اگر اس وقت عمل کر لیا جاتا تو شاید اس کے بعد کے جو کردار ہیں وہ پیدا نہ ہوتے. اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ اگر 2014 سے 2017 کے کرداروں کو آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو پھر آئندہ بھی کوئی ثاقب نثار پیدا ہو سکتا ہے، آئندہ بھی کوئی بندیال بننے کی خواہش کر سکتا ہے، آئندہ بھی کوئی جنرل فیض، جنرل باجوہ اقتدار کو قبضے میں لینے کے لیے یا ایکسٹینشن کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے اداروں کو، پاکستان کو، پاکستانی اداروں کی عزت بے توقیر کر سکتے ہیں اور قوم کو بدحالی کا شکار کر سکتے ہیں اگر ہم ان کرداروں کو کٹہرے میں نہیں لائیں. اچھا تو جاوید عدی صاحب، یہ میں آپ کی بات سے اگر یہ تاثر ٹھیک لے رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے ان میں ایک اور نام کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، بندیال صاحب. میں نام کا جو اضافہ میں نہیں کر رہا، یہ پاکستانی قوم کر رہی ہے، یہ پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے وسیم، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ صرف ہوا ہوتا تو یقین جانیں میں آن بہاف نواز شریف صاحب کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کا دل اتنا نرم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوتے، وہ معاف کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مگر یہ نواز شریف کا ایشو نہیں ہے، یہ ریاست کا ایشو ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مستقبل ہے. آپ یار دیکھیں کہ ہم 75 سالوں میں کیا اس طرح بات کیا ہے، لیکن اگر بندیال صاحب اس رات ان کو ڈیڈ لائن نہ دیتے تو خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی. انہوں نے تو راتوں رات عدالت لگائی کہ 12 بجے سے پہلے یہ کرو، عدم اعتماد لاؤ. اگر ان کا اتنا ہی محبت ہوتی خان صاحب کے لیے تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی محبت کی نہیں وجہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ اور زیادہ اب تو آزاد ہیں مزید،
ویسے تو انہوں نے پہلے بھی آئین قانون کو اپنے منصب کو نہ دیکھا، مگر آج تو بالکل وہ آزاد ہے، وہ صبح جھنڈا پکڑ کے اٹک جیل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اس اعتراض جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے تھے وہاں 9-10 مئی کے مجرموں کو جس طرح سہولت کاری دی جا رہی تھی، جس طرح گڈ ٹو سی کہا جا رہا تھا، اس طرح کیا آپ کچے کے ڈاکوؤں کو بھی کہیں گے؟ کیا کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی آپ اسی طرح سہولت کاری دیں گے، یا پاکستان کے دہشت گردوں کو سہولت کاری اسی طرح دیں گے؟ تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو وقت کے جو منصف ہیں اور وہ ادارہ ہے ان کو خود احتسابی کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا ادارہ خود احتسابی کرتا ہے تو اس ادارے کو بھی خود احتسابی کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں جو ہماری ریٹنگ گر رہی ہے، جو انصاف کے حوالے سے دنیا میں جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھیں، قوم بھی اعتماد کرے اور دنیا بھی ہمارے انصاف کرنے والے ادارے پہ فخر کرے۔ تو اچھا، اب یہ ایک اور آگے بڑھتے ہوئے جاوید لطیف صاحب، یہ نگراں حکومت ہے، نگراں حکومت کو نیوٹرل ہونا چاہیے، نگراں حکومت کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارے بیوروکریٹ جن کا سیاسی جھکاؤ بڑا واضح ہے، فواد صاحب آپ کہیں بیوروکریٹ، لیکن ظاہر ان کا ٹلٹ ہے نا نواز شریف صاحب کی طرف، انہوں نے گورنمنٹ چلائی پریکٹیکلی اسپیکنگ، احد چیمہ صاحب، اب یہ سب لوگ گورنمنٹ میں شامل ہیں، تو پھر تو پیپلز پارٹی صحیح کہہ رہی ہے نا کہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی۔ یار دیکھیں، جہاں تک جو نام آپ نے لیا ہے، تو یہ شخص جو ہیں انہوں نے تو بطور گورنمنٹ سرونٹ کے بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس بنا پہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلاں ٹرنور میں فلاں شخص جو تھا انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں، جو کہ ان کا ڈپارٹمنٹ، ان کا جو وہ ملازم ہے اسٹیٹ کے، وہ تقاضا وہ ہے کہ وہ سرو کریں، جو بھی حکومت بنے ان کو تو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ تھا کہ آپ کس حکومت سے منسلک ہیں، قوم جس کو منتخب کرے گی اس کے، ہاں انہوں نے بھگتا ضرور ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری وجہ سے انہوں نے سزا ضرور بھگتی ہے جو کہ نہیں دی جانی چاہیے۔ بالکل غلط ہوا ان کے ساتھ، میرا بھی خیال غلط ہوا، لیکن مطلب یعنی اتنے سارے لوگوں میں وہ ایک ہی لوگ ملے، وہی 3-4 لوگ ملے، یعنی کل اگر جو ہے وہ اس کابینہ میں زرداری صاحب کے پرنسپل سیکرٹری آ جائیں، مراد علی شاہ صاحب کے اسسٹنٹ آ جائیں، تو آپ کو ٹھیک، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کے آ جائیں تو بالکل ٹھیک ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو۔ یار آپ مجھے یہ بتا دیں وسیم صاحب، کیا جو 3 رکنی بینچ بنتا تھا بڑے ادب سے، کہ کیا ان کی فیملی اور ان کے اپنے روابط جس طرح تھے ایک شخص سے، ایک جماعت کے سربراہ سے، کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ کیا آڈیو ویڈیو جو پبلک ہوئی ان کے بعد یہ سوال آپ کا کرنا بنتا ہے؟ اور پھر جو آڈیو آئیں اس کے حوالے سے بھی وہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمائے